واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بیان اسرار الصوم و آدابہ، روزے کے اسرار اور اس کے آداب. دیکھیے روزہ علماء سلف کے ہاں 3 درجے کا ہے، 3 کوالٹیز آتی ہیں روزے میں. ایک عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ، اور ایک پھر خواص میں سے خواص کا روزہ. عوام کا روزہ کیا ہے؟ یہ کہ وہ پیٹ اور شرمگاہ کی جو خواہشات ہیں بس ان سے وہ پرہیز کر لے صبح سے لے کر شام تک، تو ان کا روزہ ہو گیا. یہی ہے نا عام آدمی کی، جی بس کھانا پینا نہیں ہے، روزہ ہو گیا. خواص کا روزہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے پیٹ اور شرمگاہ کی جو طلب ہے اس سے بھی رک کر رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، اور آدمی کے تمام اعضاء اور جوارح اور سب حرکتیں پابند ہو گئی ہیں صبح سے لے کر شام تک کہ ایک بھی چیز میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. تو یہ خواص کا روزہ ہوا. اور خواص میں سے پھر خواص کا روزہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام گھٹیا عزائم جو ہے نا وہ ان سے بھی، مطلب یہ ہم نے کہا تھا کہ حرکات سے ہے نا خاص خواص کا روزہ. ان کا یہ ہے کہ ان دل کے ارادوں کا بھی روزہ ہو جائے. دل کے ارادے بھی، ہر گھٹیا خواہش، عزم، سوچ اور ہر ایسی چیز سے جس سے آدمی کو معلوم ہو کہ میں اللہ کی نگاہ سے گر جاؤں گا، اس سے آدمی رک جائے. اور غرض اس کی یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا ہر چیز سے ہی آدمی مکمل طور پر دور ہو جائے، دامن کش ہو جائے. کہتے ہیں کہ جو روزے کے جو آداب ہیں ان میں خاص طور پر یہ ہے کہ آدمی نگاہ کی اور زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ سب سے زیادہ یہی 2 چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں انوالو ہوتی ہیں، آدمی کی نگاہ اور آدمی کی زبان. ہاتھ سے کیا مطلب کب آپ لڑتے پھر ہیں؟ اصل میں تو زبان ہے آپ کے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن ہے، بیوی کے ساتھ، مطلب ہے وہ بچوں کے ساتھ، گھر بار کے ساتھ. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ آدمی روزے سے آج ہے یا آج روزے سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ غلط بیانی اور جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکتا اور اس پر عمل سے باز نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت تو نہیں ہے کہ اس نے صرف کھانا بچانا ہے اور وہ اس کو صرف کھانے پینے سے روکنا چاہتا ہے. اس کے آداب میں کیسے روزے کے آداب میں سے ہی یہ ہیں جس کا بہت سارے لوگ خیال نہیں رکھ پاتے. وہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ افطار کریں تو اس وقت پیٹ بہت زیادہ نہ بھر لیں، کیونکہ جو آدمی بہت زیادہ پیٹ بھر لے گا وہ اپنا اچھا استعمال راتوں میں نہیں کر سکے گا، جبکہ رمضان کی راتیں سونے کی ہیں. تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا پھلکا رکھے کہ رات کے وقت وہ اپنے دل کا، اپنی انرجی کا زیادہ سے زیادہ اچھا استعمال کر لے، دعاؤں کے اندر، پکارنے کے اندر، گڑ گڑانے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے میں. تو اسی طریقے سے صبح کے وقت بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے بہت زیادہ کھا لیا ہے سحری میں تو بہت امکان یہ ہے کہ وہ دوپہر تک جو ہے وہ بالکل مست رہے گا، وہ مطلب پورے طریقے سے وہ چست نہیں رہے گا. اور رمضان کا یہ جو وقت ہے یہ بھی بہرحال بہت ہی قیمتی ہے. تو ہمارے جو سلف رہے ہیں وہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چاق اور چوبند رکھیں رمضان کے مہینے میں. رمضان کا جو فرض ہے وہ تو ظاہر ہے سبھی کے لیے ہے، البتہ جو جیسے ہر نماز کے فرائض بھی ہوتے ہیں اور اس کے نوافل بھی ہوتے ہیں. ہر نماز میں روز یہ
اس میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، یہ روزے میں بھی ہے، یہ حج میں بھی ہے کہ حج تو آپ کا فرض ہے، اس کے بعد آپ اسی کی قبیل سے عمرے بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ نوافل ہوتے ہیں. تو نفلی روزے بھی ہیں، مطلب ہر مہینے میں بھی آتے ہیں یہ، اور جو کہ وہ چاند راتیں جو ہوتی ہیں ہر مہینے کا جو مڈ ہے، وسط ہے، وہ 3 دن ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہر ہفتے میں بھی آتے ہیں، سوموار کا اور جمعرات کا روزہ. یہ ہر سال بھی آتے ہیں نفلی روزے، جیسے عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، یہ جو ذوالحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں. اس طریقے سے محرم میں روزے رکھنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ جو نفلی روزے ہیں ان کے بارے میں جو پیک ہے وہ خاص لوگ عبادت گزار اس میں پہنچتے ہیں، اور وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم داؤد سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ چھوڑتے تھے. کہتے ہیں اس پر بھی علماء نے خاص کلام کیا ہے کہ یہ سب سے بہتر روزہ یہ کیسے ہوا کہ 1 دن چھوڑیں اور 1 دن رکھیں. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کو بھی اس کا تھوڑا سا راحت دلانا یہ بھی دین کے مقاصد میں سے ہے. تو 1 دن چھوڑ لیا تو نفس کا حصہ ہو گیا، 1 دن روزہ رکھ لیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا. تو یہ جو بیلنس ہے مطلب یہ اپنے کلائمیکس پہ چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے اعتبار سے ہے کہ شکر بھی عبادت کی بہت اعلیٰ صورت ہے اور صبر بھی عبادت کی بہت اعلیٰ صورت ہے. تو جس دن آپ نے روزہ رکھا اس دن آپ نے صبر کیا، جس دن آپ نے روزہ چھوڑا اس دن آپ نے شکر کیا. تو شکر بھی عبادت ہوئی اور صبر بھی عبادت ہوئی. تو یہ دونوں بھی ایک بیلنس آپ کو دے دیتی ہیں. اس کے علاوہ تیسری بات بھی علماء نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نفس کو تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کا اگر آپ بالکل پابند کر دیتے ہیں، ایک چیز کی روٹین میں لے آتے ہیں تو اس کے اندر تازگی نہیں رہتی. اگر آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر بھی نا ایک نوولٹی ختم ہو جاتی ہے، ایک تازگی نہیں رہتی ہے. اور اگر آپ مسلسل روزہ نہیں رکھتے تو اس میں بھی ایک روٹین ہے. تو کہتے ہیں کہ نفس کو ایک حالت سے نکال کر عبادت کی دوسری حالت میں لے جانا اور اس سے نکال کر پھر عبادت کی دوسری حالت میں لے کر جانا، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک تنوع، ایک ویرائٹی چلتی ہے اور یہ چیز عبادت کے اندر بہت زیادہ لطف پیدا کر دیتی ہے. اور یہ ویسے وہ چیز ہے جو نماز کے بارے میں بھی علماء وہ کہتے ہیں. مطلب ایک آدمی ہے اس نے ہمیشہ پکی ایک صورت رکھی ہوئی ہے نماز میں پڑھنے کے لیے، بہت اعلیٰ بات ہے، قرآن مجید کی جو بھی صورت ہو کمال کی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ ایک ہی صورت پڑھیں گے تو آپ ایک روٹین پر آ گئے ہیں. اچھا جب آپ ہر بار بدل کر صورت پڑھتے ہیں تو آپ کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا میں آج یہ صورت پڑھ رہا ہوں. تو اس سے جو ایک تنوع پیدا ہوتا ہے اس سے توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر عبادت کے کچھ زیادہ نئے معنی جو ہیں ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں البتہ یہ بھی ہے سلف میں سے یہ بھی معمول رہا ہے لوگوں کا کہ وہ مسلسل بھی روزے رکھتے رہے ہیں. جیسے ایک صحابی ابو طلحہ جو ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 40 سال تک بالکل جب ان کی آخری وہ جو بڑھاپا جس میں بندہ بالکل ہی مطلب ناقابل ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہ 40 سال تک مسلسل روزہ ہی رکھتے رہے. لوگ ان کو دیکھتے ہی نہیں تھے دن میں کھاتے ہوئے. صرف عیدوں کا جو ہے جو عیدین آتی تھیں وہ ہے یا کبھی کسی نے ان کے کو خصوصی دعوت کر رکھی ہوئی ہے تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھیں گے، ورنہ وہ روزے سے. البتہ یہ معلوم رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم دہر سے منع فرمایا. صوم الدہر سے مراد ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے روزہ رکھیں. اس سے البتہ ممانعت فرمائی ہے. لیکن اس کی جو شرح کی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ اگر آپ عیدین وغیرہ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں اور کبھی کبھار جب آپ کو کوئی دعوت ملی ہوئی ہے اس دن آپ روزہ چھوڑ لیتے ہیں تو یہ صوم الدہر نہیں ہوا. البتہ صوم الدہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ نہ ایسے آدمی کا روزہ اور نہ ایسے آدمی کا افطار، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی ناپسند ہے جو ہمیشہ ہی روزہ رکھے. تو کبھی کبھی چھوڑ بھی لینا چاہیے. آخری اس میں ایک جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ
فرض روزے تو مطلب ہیں ہی نا، جیسے ہم نے کہا وہ تو سبھی پر ہیں. اصل میں جو روزے کی بہت زیادہ فضائل اور بہت زیادہ ترغیبات روزے کی آتی ہیں احادیث کے اندر بھی، اور صالحین کے معمولات کے اندر بھی. آپ بایوگرافیز پڑھتے ہیں مختلف صحابہ کی، مختلف ائمہ کی، مختلف عابدوں زاہدوں کی، تو اس میں روزہ تو وہ ہے نا کہ وہ روزے بہت زیادہ رکھتا تھا. ظاہر وہ رمضان کے روزے سے، رمضان کے روزے تو ہر بندے کو رکھنے ہیں. اور وہ بھی جو بات ہے کہ جی جنت میں ایک آپ کو پتہ ہے خصوصی دروازہ ہے روزے داروں کے لیے، جس کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار ہی گزریں گے، اور ان کے اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا. روزے داروں کے بعد اس میں سے کوئی نہیں گزرے گا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ روزے داروں میں سے گزریں گے، یعنی رمضان کے روزے رکھنے والے اس میں سے گزریں گے، باقی دروازوں سے وہ لوگ گزریں گے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے. تو یہ تو بات نہیں ہے. تو یہ جو ہے کہ روزے داروں کے لیے خصوصی دروازہ ہے، وہ بھی فرض روزوں کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، وہ نفلی روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ورنہ تو یہ ہم معنی لیتے کہ جی باقی روزوں سے، دروازوں سے وہ لوگ گزریں گے جو رمضان کے بھی روزے نہیں رکھتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو فرضی جو نفلی روزے ہیں وہ ہے کہ مطلب ہے کہ بہت بہت زیادہ بھی رکھتے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جیسے کل بھی بات کی تھی کہ عبادت کی بہت ساری صورتیں، طرح طرح سے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی، تو یہ چیز ہے جو انسان کو بہت زیادہ بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس میں ایک چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہی ہے یہ جو علماء ہمارے یہ تزکیہ کے علماء ہیں، یہ جیسے حکیم ہوتے ہیں نا اس طرح ہیں، سب کو ایک دوائی نہیں دیتے، سب کو ایک ہی جو ہے طریقے سے نہیں چلاتے. تو وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو آدمی دیکھ بھی لے، جائزہ بھی لے لے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کسی عبادت کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے، کسی کے لیے کسی اور عبادت کا زیادہ دروازہ. نفلی عبادتوں کی بات ہو رہی ہے، فرائض کی نہیں، فرائض تو سب کو ادا کرنے. تو کسی کے لیے کوئی دروازہ کھولنا ہوتا ہے، اس میں اس کو زیادہ مزہ آتا ہے، اس میں اس کی محنت میں زیادہ پرفیکشن آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سلف میں سے کئی سارے ایسے رہے ہیں جو بہت زیادہ روزے نہیں بھی رکھتے رہے. مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول نہیں تھا زیادہ نفلی روزے رکھنے کا. تو ظاہر ہے بہت بڑے مطلب استاد رہے نا عبداللہ ابن مسعود، ٹھٹ کے ٹھٹ جو ہے کوفے میں لوگ ان سے دین، ایمان، عبادت مطلب سیکھتے تھے. ایک ایک چیز عبداللہ ابن مسعود کی لوگ یوں نوٹ کرتے تھے کہ یعنی اس قدر مشابہ تھے عبداللہ ابن مسعود کے اعمال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جس کی حد نہیں. البتہ یہ ہے کہ اس میں وہ دیکھتے تھے کہ روزے کا لمبا چوڑا معمول نہیں ہے. تو پھر وہ ان کے اصحاب ان سے پوچھتے کہ روزہ ہم آپ کو بہت زیادہ رکھتے نہیں دیکھتے، جبکہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ مطلب بہت زیادہ جو ہے روزے رکھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو یہ جو ہمارے شیخ ہیں تو یہ اتنے روزے نہیں رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھتا تو وہ کہتے کہ بھی بات یہ ہے کہ میں جس دن روزہ رکھتا ہوں اس دن میں نا لمبی نماز پڑھنے سے تھوڑا سا نا مطلب جیسے کہتے ہیں نا انیبل ہو جاتا ہوں. اس دن نا نماز میں میرا وہ لطف جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے، میری انرجی جو ہے. تو مجھے نماز کے اندر جو ہے وہ محنت کرنے میں زیادہ لطف ہے، اور اس کے اندر میرے لیے زیادہ دروازے کھلتے ہیں نماز میں. تو اس وجہ سے میں پھر روزہ کی بجائے پھر میں نماز پر ہی محنت کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں تابعین میں سے بھی بہت سارے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ رات کا لمبا قیام کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. روزہ جس دن ہم رکھ لیتے ہیں تو ہم رات کے قیام سے تھوڑے سے جو ہے وہ پھر اس پوزیشن میں نہیں رہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہر بندے کو اپنے اپنے نفس کی طبیعت کی حالت دیکھ لینی چاہیے. اور اسی حوالے سے ایک امام مالک کا بھی یہ قول لے کر آتے ہیں. العمری ایک بہت بڑا عابد تھا، ایک عبادت گزار تھا. مطلب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے بہت ہمبل ہو کر مطلب بیٹھتے تھے. تو انہوں نے امام مالک کو ایک بار خط لکھا کہ یہ میں مطلب تمہارے بارے میں جو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہر وقت تمہارے پاس لوگوں کے ٹھٹ لگے رہتے ہیں، تو وہ وقت تمہارا کون سا ہوتا ہوگا جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے ہوتے ہوگے اور مناجاتیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں
کرنا اور لمبی لمبی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، لو لگانا عبادت، مطلب یہ تم کب کرتے ہوگے؟ تو میرا تمہیں مشورہ ہے کہ یہ جو اتنے سارے شاگرد تم نے پال رکھے ہوئے ہیں اور اتنے سارے ٹھٹ لگا رکھے ہوئے اپنے ارد گرد، اور اتنی لمبی تمہاری علمی مجلسیں ہوتی ہیں، تو ان کو چھوڑ دو، مختصر کرو اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لو۔ اب امام مالک وہ البتہ عالم نہیں ہے، وہ بندہ بہت ہی مطلب قابل قدر ہے لیکن عالم نہیں تھا۔ امام مالک آپ کو پتہ ہے علماء کے استاد ہیں، تو امام مالک نے ان کو جو جواب لکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اعمال بھی اسی طریقے سے تقسیم کر دیے ہیں جس طرح کے رزق ارزاق تقسیم کر دیے ہیں، کسی کو کوئی رزق دیا ہے تو کسی کو کوئی رزق دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو، یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے مطلب تجارت کے ذریعے سے رزق دیا ہے، دوسرے آدمی کو زراعت کے ذریعے سے رزق دیا ہے، تیسرے آدمی کو ملازمت کے ذریعے سے رزق دیا ہے، کسی کو زیادہ دے دیا تو کسی کو کم دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہی رہنا چاہیے۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا دروازہ کھولا ہے، نفلی نمازوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کے لیے اذکار کا دروازہ کھولا ہے، کسی کے لیے جہاد کا، امام مالک کہتے ہیں کسی کے لیے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہے، اس میں کمال کرتا ہے۔ اور صحابہ اب تک میں یہ رہا ہے، مطلب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کوئی لمبے چوڑے اعمال نہیں آتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو قرآن کی چند صورتیں حفظ تھیں بس، وہ صبح سے لے کر شام تک وہ جہاد میں، البتہ یہ ہے کہ روم اور ایران فارس دونوں کانپتے ہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جس مارکے میں کفار کے لشکر کو علم ہو جاتا تھا کہ اس مسلمانوں کی اس فوج میں خالد بن ولید ہے تو اس کا حال خراب ہو جاتا تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا وہ دیا ہوا ہے۔ باقی یہ ہے کہ دوسری چیزوں میں لمبا چڑھا ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس وجہ سے میں جو کر رہا ہوں، اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر یہ کام کون کرے؟ اور میرا نہیں خیال کہ تم جو اتنی بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہو تو اس سے میرا یہ کام کوئی کمتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرا یہ کام بھی انشاءاللہ العزیز اجر لینے میں تمہارے برابر ہی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہر آدمی کو جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی تلاش کرنی چاہیے کہ میری طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے وہ کون سا دروازہ ہے جو سب سے زیادہ کھل سکتا ہے، سب سے زیادہ کھلنے والا ہے، اس کو بندہ جو ہے وہ نوٹ کر لے، اور پھر اگر کیونکہ اس کی طبیعت، مزاج، حالات سب سے زیادہ اس کے موافق ہیں تو پھر اس میں کمال کر دے۔ یعنی کسی ایک چیز میں پرفیکشن لے ہو نا، کسی ایک شعبے کے اندر، عبادت کے شعبے بے شمار ہیں، نفلی عبادات کی بات ہو رہی ہے تو عبادات کے شعبے بہت زیادہ ہیں، کسی ایک شعبے میں تو کمال کر دو، کہیں پر تو ایکسیلنس لے کر آنے کی کوشش کرو گے، بہت ستھری خوبصورت چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس ہو قیامت کے روز کہ خدایا یہ ہے ایک چیز جس پر میں نے محنت کی ہے۔ تو یہ کم از کم تو ایسے بھی لوگ خوش قسمت رہے ہیں جنہوں نے بہت سارے ابواب میں کمال کیے ہیں، بہت سارے شعبوں کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے کمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو جتنا دے، مگر یہ تو ہو کہ کسی ایک شعبے کے اندر تو بندے نے کچھ کمال کر لیا ہوا ہو۔ تو یہ چیز البتہ بہت اہم ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ مجھے بہت زیادہ محنت جو ہے کس چیز میں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے میدان سے چھوڑ کر کسی اور میدان میں جانا جو ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے، اس کی البتہ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ قولی ھذا واستغفر اللہ۔